بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد. آج جو امپورٹڈ حکومت نے کچھ بونگی حرکت ماری ہے، کچھ بونگیاں ماری ہیں، کچھ ڈرامہ رچایا ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کا، یہ لگتا ہے حکومت بکھلاہٹ میں پاگل پن کے اس کو دورے پڑنے لگ گئے ہیں. کل تک یہ شور مچا رہے تھے کہ ایک عورت کے لیے یہ الفاظ اور یہ ایک عورت کے لیے وہ الفاظ. وہ عورت، میرے خیال میں عورت ان کی نظر میں تو عورت ہی ہے، لگتا تو نہیں ہے وہ، اس میں عورتوں والی کوئی بات تو ہے نہیں. عورت کا ایک قدرتی ایک عورت میں شرم و حیا ہوتی ہے جو لوگوں کے مجمع میں آ کے اول پھول بکتی ہے، جلسوں میں اوٹ پٹانگ باتیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے. کچھ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں یہ جلسے کر رہی تھی تو ہا 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 ہا، تو ہا 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 جو ہے نا وہ اس کو کرنا جو ہے وہ شاید اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ ہی ایسی ہے. اب جو انہوں نے رانا ثناء اللہ نے، ظاہری بات ہے ابھی میرے خیال میں اب تک رہا کر دیا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 11:30 بجے کا ٹائم دیا تھا. تو جو شیریں مزاری کے ساتھ کیا گیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک کیس جو ہے 50-60 سالہ پرانا کیس، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 1970 کا کیس ہے، 70 یا 72 کا. تو پہلے تو صد افسوس یہ ہو رہا ہے ہماری عدالتوں کا، جو لاہ عمل، جو قانون، جو طریقہ کار ہے، اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ جو ایک کیس ہوا 1970-72 میں، اس کا فیصلہ جا کے، یا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آج جا کے 50 سالوں کے بعد، 60 سالوں کے بعد ہو رہا ہے. ایک تو یہ ان کے طریقہ کار پہ افسوس ہو رہا ہے، آنکھیں کھولنی چاہیے. سارا کچھ تو جو بھی ابھی فوکس ہو رہا ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری پہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کانوں کان یہ خبر نہیں ہو رہی کہ 50 سالہ کیس جو ہے آج تک لٹکا کیوں ہوا تھا، اگر کوئی تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ جو بونگی ماری ہے کہ وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے آرڈر کیا اینٹی کرپشن آگے پکڑنے کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جج کے حکم کے بغیر ارسٹ وارنٹ نکال دیا گیا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ارسٹ وارنٹ کے تھرو مطلب لے کے گئے ہیں اینٹی کرپشن والے، جبکہ وہ چیز کوئی ثابت نہیں ہوئی. ایسے کیسے کسی کو گھر سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت مہربانی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ انہوں نے رات کے ٹائم پہ بھی یہ ہیئرنگ رکھ لی اور ان کو حکم دے دیا کہ کیسے بھی حاضر کیا جائے ڈاکٹر شیریں مزاری کو. لیکن یہ جو بونگی حرکت ماری ہے یہ شہباز پیر نے، کیونکہ یہ پہلے سے شروع سے ہی ڈرامے رچاتا آیا ہے، یہ ڈرامے کرنے والا یہ مغلیہ خاندان ہے. ان کا میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ان کی ہسٹری میں جاؤ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شروع سے ہے کیا. یہ جو اس کا بیٹا ہے حمزہ ککڑی، مغلیہ خاندان، میں نے اس کو آرڈر کر دیا ہے رہائی کا، اس کی انکوائری ہوگی، فلاں ہوگی، قانون اپنا راستہ بنائے گا. یار تم کو شرم نہیں آتی؟ کیسے وزیر اعلیٰ ہو، تمہارے انڈر میں یہ ایک اینٹی کرپشن، پنجاب کا اینٹی کرپشن محکمہ جو ہے، جو تمہارے انڈر میں کام کر رہا ہے، وہ جا کے گرفتار کر رہا ہے وداؤٹ ارسٹ وارنٹ، جس کو گرفتاری یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ اغوا کا کیس بنتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں ان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. ہمارے ججز حضرات کو حکم دینا چاہیے، آرڈر پاس کرنا چاہیے کہ ایسی بے شرم جو حرکت کی گئی ہے وہ کس کے کہنے پہ کی گئی ہے اور کیوں کی گئی ہے، اور آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے، ایسا آرڈر پاس کریں ان کو سب کو، ان کی جتنی سروسز ہو گئی ہیں ان کو سیک کیا جانا چاہیے. کوئی پینشن نہیں، بلکہ ان کے اوپر گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے وداؤٹ اینی قانونی چارہ جوئی کے. کیسے آپ ایک وہ بھی عورت
اور جس کی عمر بھی ماشاءاللہ کوئی 50-60 سال سے زیادہ ہی ہیں، شاید 65 سال کی ہوں گی یا 60 سال کی ہوں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے شاگرد اتنے ہیں، یہی بیوروکریسی میں، پولیس میں، صحافت میں، جو ایک ٹیچر ہیں کم از کم اتنا تو لحاظ کرتے، جو ایک MNA ہیں، سابقہ منسٹر ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کے استعفے جو ہیں اپروو نہیں ہوئے. تو جب تک اپروو نہیں ہوئے یہ ان کو کسی بھی طریقے سے گرفتار نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ اپنے دور کے یہ بکواسانہ جو اپنے بیانات ہیں وہ نکال لیں، جو بار بار کہتے تھے کہ اسمبلی کا اسپیکر اجازت دے گا تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. دوسرا، یہ امپورٹڈ حکومت کو اور بھی ایک بات شرم دلانے کی ہے کہ جو پاکستان ہے دنیا میں دس از دا 6th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اور اس کا یہ انٹیریئر منسٹر کس کو بنا رہے ہیں؟ جو 14 معصوم لوگوں کا قاتل ہے، جس کے اوپر FIR ہے منشیات کی، جس کے اوپر قتل و غارت کے مقدمے ہیں جو منظر عام پہ آ چکے ہیں. 18 کچھ لوگ بول رہے ہیں، کچھ 22 بول رہے ہیں، خاندان 18 لوگوں کا قاتل ہے یہ. اس کو یہ انٹیریئر منسٹر بنا رہے ہیں. کس حیثیت سے بنا رہے ہیں؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں قاتل، مجرم، کرپٹ ترین جو لوگ ہیں وہ آج کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ آوے دا آوائی بگڑیا ہوئے تے کی کر سکتے ہیں. جب سب کے سب ہی کرپٹ ہوں، جن کو سب کو پیسہ نظر آ رہا ہے، اور ان کے تو خون میں ہی پیسہ شامل ہے، یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں آ کے، ان کو کیا شرم دلائیں گے؟ یہ مجھے حیرت کی بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کس طریقے سے چل رہا ہے. پاکستان میں کون سا آئین ہے، کون سا قانون ہے، کس قانون کے تحت چل رہا ہے؟ اللہ ہی حافظ ہے اس کا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہ الٹا مونچھوں والی سرکار بول رہا ہے میرا بس چلے، یا مجھے یہ میرے اتحادی ہم لوگ کولیشن پارٹنر ہیں، ہمیں ابھی آرڈر کریں، میں یہ کر دوں گا، میں 1 منٹ میں اس کو گرفتار کر لوں گا، میں اسی سیل میں ڈالوں گا. یعنی آپ اپنی عداوت ظاہر کر رہے ہیں. شرم کرو یار، شرم کرو. تمہارے اوپر تو کیسز ہیں، تمہارے اوپر تو کیسز ہیں، تمہیں تو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، لیکن پھر بھی شرم آتی ہے ایسی بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ججز کو یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ ایسے مجرم کیسے باہر دندناتے پھر رہے ہیں. باپ بیٹوں پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ آگے بار بار سٹے پہ سٹے لے رہے ہیں، اور ان کی عبوری ضمانتیں آگے پہ آگے جا رہی ہیں. کیسے جا رہی ہیں؟ ایک مجرم ہے، ثابت ہو چکا ہے، سب کچھ سامنے آ چکا ہے، پھر بھی ضمانت آگے. تو میرے خیال میں سسٹم کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بھولی بھالی پاکستانی عوام اللہ کے بھروسے پہ بس اس انتظار میں ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور ان کی جان چھڑائی جائے، ان سے جان چھڑائی جائے. آزادی کا نعرہ جو ابھی عمران خان صاحب نے لگایا ہے، میرے پاکستانیوں، خاص طور پہ جو اس وقت جو موقع ہے، جو اس وقت جو ضرورت ہے، وہ عمران خان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کئی صدیوں تک کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں آئے گا ہماری نسلوں کی آزادی کے لیے. تو مؤدبانہ درخواست ہے، اس وقت خان صاحب کا ساتھ دیجئے، شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے. جیسے یہ بار بار کبھی پولیس بھیجتے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری کو گرفتار کیا ایک ٹیسٹ کیس ہے. باؤنس بیک کتنا ہوتا ہے، کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں لوگ، ججز حضرات، عدالتیں لگتی ہیں نہیں لگتی. اسی لیے سیٹرڈے کو کیا گیا کہ نیکسٹ کل سنڈے ہوگا، چھٹی ہوگی، کون عدالتیں کھولیں گے، کون آئے گا. یہ کیسز لینے کے لیے 2-3 دن لگ جائیں گے.
تو کم از کم ان کو یہ ایک سبق سکھا دیں اپنی عداوت میں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ٹائیگر ہیں اتنا پریشر ڈال لیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. سسٹم کو بھی تھوڑے کان ہو گئے، سسٹم کی بھی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ. بس ریکویسٹ یہی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر ہم لوگ اپنی ہی جائیدادوں کو، اپنے ہی ملک کے ایسٹس کو توڑ پھوڑ گراؤ جلاؤ کریں گے یا قانون توڑیں گے تو دوسرا کون ہماری ایسی چیزوں کو، ہمارے ایسٹس کی حفاظت کرے گا؟ یہ ہماری پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، ہمارے ادارے ہیں تو پاکستان ہے. تو پلیز ایسے حالات میں کسی بھی طرح سے اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.